احباب ذی وقار، یہ ماہ مبارک جس کا آغاز ہو چکا ہے، یہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے، بابرکت شانوں والا، عظمتوں والا یہ ماہ مبارک ہے۔ اس مہینے کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے جناب سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی۔ تو اس حوالے سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں چند گھڑیاں ہم ذکر کریں گے جد الانبیاء ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ آپ کی سیرت اور آپ کی شان پر چند باتیں عرض کروں گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی شرح صدر عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، یہ پچھلا مہینہ جو ہے یہ ذو القعدہ کا تھا اور یہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس کی عظمت کا اندازہ کچھ اس سے بھی لگایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو تورات دینے کا حکم فرمایا، اور اس سے پہلے اللہ نے فرمایا 40 راتیں آپ اعتکاف فرمائیں، جس کی وجہ سے اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی جناب کلیم اللہ علیہ السلام۔ اور وہ کون سی؟ جبکہ وہ راتیں بھی ہیں، قرآن میں اگرچہ ذکر راتوں کا ہے لیکن وہ دن بھی اس میں شامل ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، تو اس میں دن بھی شامل ہیں۔ یہ کون سے برکت والے دن تھے جن راتوں اور دنوں کا ذکر قرآن میں یہاں پر موجود ہے؟ جو پچھلا مہینہ گزرا ہے 30 دن اس کے تھے، اور 10 دن یہ جو مہینہ اب شروع ہو چکا ہے 10 دن یہ تھے۔ یہ 40 راتیں وہ ہیں جن 40 راتوں میں اللہ کے کلیم نے عبادت کی، عبادت کے بعد اللہ نے ان کو کتاب عطا فرمائی تھی۔ یہ وہ بابرکت راتیں ہیں۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں، یہ جو ایام چل رہے ہیں ان کے اندر جو رزق مانگے گا اللہ اس کو رزق عطا فرمائے، جو خاتمہ مانگے گا، ایمان پر خاتمے کی دعا مانگے گا اللہ اس کو ایمان پر خاتمے کی دولت نصیب فرمائے گا۔ آسان لفظوں میں اگر عرض کروں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے، ویسے تو سارا سال رب ہی عطا فرماتا ہے، لیکن یہ خاص کر یہ جو رحمت کی گھڑیاں ہیں، جو بندہ بھی رب سے مانگتا ہے اللہ اسے دنیا بھی عطا فرما دیتا ہے، اور آخرت کا سوال کرے تو آخرت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ بابرکت، بالخصوص یہ اب جو مہینہ شروع ہو چکا ہے اس کے 10 دنوں کے متعلق صحیح احادیث میں یہ بات موجود ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو اس کا ایک دن کا روزہ جو بندہ رکھے گا اللہ اس کو سال بھر روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ اتنا بابرکت گھڑیاں ہیں، ایک دن کا روزہ پورے سال کے روزوں کا ثواب مل رہا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں بھی آتا ہے، صحیح بخاری میں ہے حدیث، محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے علاوہ میں نفلی روزے رکھنا چاہتا ہوں، آپ حکم فرمائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رمضان کے روزوں کے علاوہ ہر مہینے کا ایک روزہ رکھ، ہر مہینے کا۔ دیکھو کملی والے آقا امت کا خیال کتنا فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا کتنے؟ ایک روزہ ہر مہینے کا۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، آپ اضافہ فرمائیں۔ تو حضور نے فرمایا پھر ایسا کر، ہر مہینے کے 2 روزے رکھ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کر، ہر مہینے کے 3 روزے۔ اور یہ امت کے لیے سنت بھی ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا یہ عمل، ہر مہینے میں 3 ایام بید ان کو کہتے ہیں۔ یہ محبوب کریم علیہ السلام 13، 14 اور 15 یعنی چاند کے لحاظ سے 13،
14 اور 15 کو محبوب کریم علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے اب جو بندہ ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھے گا اس نے محبوب کی سنت کو زندہ کیا۔ تو اس نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، آپ اور ارشاد فرمائیں۔ کملی والے آقا فرماتے پھر اس طرح کر، حرمت والے ہیں 4 مہینے، حرمت والے 4 مہینے، تو سرکار نے ایسے ہی انگلیوں کو اشارے کے ساتھ ارشاد فرمایا 3 روزے رکھ۔ کیا مطلب ہے؟ شارحین حدیث لکھتے ہیں یعنی حرمت والے مہینوں میں 3 روزے رکھ، 3 دن کا وقفہ کر، پھر 3 روزے رکھ۔ تو یہ وہ بابرکت گھڑیاں چل رہی ہیں جن کے بارے میں محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں نے یہ سوال کیا تھا۔ تو یہ تو اب افضل ترین دن ہیں پورے سال کے، ان ایام کے اندر جو بندہ روزہ رکھے گا اللہ اس کو پورے سال کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آج کا جیسے کہ میں نے عرض کیا عنوان جناب ابراہیم علیہ السلام ہے۔ بھائی تعارف ہونا چاہیے نا ابراہیم علیہ السلام کا۔ ہمیں تو ویسے بھی لازم ہے ہر نماز میں اور ہر تشہد میں جب ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم، جناب ابراہیم پر درود پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ تو تھوڑا سا تعارف ہوگا نا، پھر مزید مزہ آئے گا کہ جس پر ہم درود پڑھ رہے ہیں اس کی شان یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے۔ جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، میں عرض کرتا چلوں، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 9 پشتوں کا فاصلہ ہے، یعنی 9ویں پشت میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2300 سال پہلے، بولو کتنا؟ 2300 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے نا آپ کو کہ کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ اب کون سا سن چل رہا ہے؟ 2022، یعنی 2022 سال کتنے ہو چکے ہیں؟ 2022 سال یہ، اور 2300 سال پہلے، یہ کل تقریباً کتنا عرصہ بنتا ہے؟ تقریباً 4500 سال بنتا ہے۔ کتنا؟ یعنی 4500 سال ہو چکے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں قدم رکھے ہوئے، 4500 سال۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو رب کتنا قادر مطلق ہے۔ ہم تو دوسرے سال اپنے دادے کو دفن کر کے بھول جاتے ہیں، کتنے عظیم ہیں یہ ہیں جی کہ 4500 سال گزر چکا ہے، لیکن آج بھی ہر مسجد سے، ہر محراب و منبر سے ان کے ذکر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، ان کے ذکر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ بھائی 4500 سال گزر چکا ہے، تو اس سے ثابت یہ ہوا اللہ جس کے نام کو زندہ رکھے نا، پھر اس کا ذکر کوئی دنیا کی طاقت نہیں مٹا سکتی، کوئی دنیا کی طاقت اس ذکر کو نہیں مٹا سکتی۔ اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ 4500 سال گزر چکے ہیں۔ تو یہ تو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو ان کے امام کی شان کیا ہوگی، بلکہ ہر نبی کے سلطان کی شان کیا ہوگی۔ اللہ نے جن کو یہ اعزاز بخشا، سب نبیوں کی امامت محبوب کریم علیہ السلام نے فرمائی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق صحیح سند کے ساتھ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام میرے مشابہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار نے کیا فرمایا؟ میرے مشابہ تھے۔ علماء فرماتے ہیں اب جو کعبۃ اللہ میں وہ پتھر پڑا ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم شریف کا نشان لگا ہوا ہے، آج وہ موجود ہے۔ فرمایا اس کو اگر دیکھا جائے اور سرکار کے جو قدموں کا نشان ہے وہ بالکل ایک جیسا لگتا ہے۔ اس سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام کے اس فرمان کی اور صداقت واضح ہوتی ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام وہ میرے مشابہ تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان ہے، اللہ نے آپ کو
جن شانوں سے نوازا ہے، چند جو ہیں جو میں نے جس مقام سے تلاوت کیا ہے اللہ نے وہاں پہ ذکر کیے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ تو میں قرآن پڑھوں، محبت کا اظہار فرمائیں اور بولیں قرآن سن کے سبحان اللہ۔ رب العالمین نے اعلان فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ میرے مالک نے اعلان فرمایا ان ابراہیم کان امۃ، جناب ابراہیم علیہ السلام کا اصل ذاتی نام ابراہیم ہے، لیکن آپ کے صفاتی نام بہت زیادہ ہیں، ان میں سے ایک نام آپ کا امت بھی ہے۔ ایک نام جناب ابراہیم علیہ السلام کا امت بھی ہے۔ ان ابراہیم کان امتا، کان امہ، فرمایا علماء فرماتے ہیں امت کا معنی امت انفراد سے نہیں، امت اجتماع سے بنتی ہے۔ یہ سارے لوگ سرکار کی امت ہیں، جتنے اگر کروڑوں میں اس وقت مسلمان موجود ہیں تو سب کو کیا بولا جاتا ہے؟ امت۔ بولو کیا بولا جاتا ہے؟ امت بولا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام امت کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے بڑا پیارا نکتہ لکھا ہے، فرمایا ساری نیکیاں جڑی امت کر دیے اگر ساریاں نو ملایا جاوے تو ایک ابراہیم فرما دے نے۔ فرمایا جتنے اعمال ساری امت مل کے کرتی ہے، یاد رکھیں ہر بندہ محدث نہیں ہوتا، ہر بندہ مفسر نہیں ہوتا، ہر بندہ مجتہد نہیں ہوتا، ہر بندہ نمازی نہیں ہوتا، ہر بندہ جناب والا قاضی نہیں ہوتا۔ یہ شانیں اگر کوئی محدث ہے، اگر کوئی محدث ہے تو ہو سکتا ہے ولی نہ ہو سکتا ہے بندہ نمازی ہے لیکن زکوٰۃ میں ڈنڈی مارتا ہو سکتا ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہو، کسی اور کام میں ڈنڈی مارتا ہو۔ حضور ساری دنیا کے اعمال کو اکٹھا کیا جائے، ایک طرف رکھ دیے جائیں، ان کا وزن ایک طرف ہوگا، جناب ابراہیم علیہ السلام کے اعمال کا وزن ایک طرف ہوگا۔ ساری دنیا ساری امت مل کر جو کام کرتی ہے، اکیلے ابراہیم علیہ السلام وہ کام کرتے ہیں۔ اس لیے میرے رب نے قرآن میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو امت فرمایا ہے۔ ان ابراہیم کان امتا، آگے فرمایا قانتا للہ حنیفا۔ قانت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قانت میں بات کو سمجھانے کے لیے جیسے کہ اہل عرب ایسا کرتے ہیں، اہل عرب میں جب دور دراز سے لوگ سفر کرنے کے لیے جاتے تھے تو وہ پانی ساتھ رکھتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے اہل حجاز کے اندر پانی کی قلت ہے، کمی ہے، وہ مشکیزہ پانی کا اپنے ساتھ رکھتے تھے، تو مشکیزے کا منہ باندھ لیتے تھے، تو مشکیزہ پانی کو ضائع ہونے سے اس کا منہ روکتا ہے، جب اس کو باندھ دیا جاتا ہے تو پانی ضائع نہیں ہوتا۔ اس لیے اہل عرب بولتے تھے سقاؤن سقاؤن قانتن، یہ مشکیزہ پانی کی حفاظت کرنے والا ہے، یعنی تو پانی ڈلدا نہیں، جو پانی اس کے اندر آ گیا وہ پانی محفوظ ہے۔ حضور یہ تو معنی ہے کہ حفاظت کرنے والا، یہ تو معنی ہے حفاظت کرنے والا۔ اللہ کے خلیل اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام قانت کس طرح ہیں؟ علماء فرماتے ہیں، فرمایا جو سرمایہ اللہ نے عطا فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں، اس لیے آپ کو اللہ نے قانت فرمایا۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، آگے نسبت ہے اللہ کی طرف کہ اللہ کے دیے ہوئے کام۔ حضور میں بات کو آسان کروں تو آسان مطلب یہ بنتا ہے ابراہیم وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے زندگی کا مقصد اور فلسفہ سمجھ کر زندگی گزاری اور رب کی تابعداری فرمائی ہے۔ حضور کیسے قانت ہیں، کیسے قانت ہیں اللہ کے خلیل؟ اللہ نے فرمایا وطن چھڑ دیتے وطن چھڑ دیتا،
کیسے کانت ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام؟ فرمایا اولاد کو قربان کرو تو اولاد کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر حکم ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کو علیحدگی میں چھوڑ کے آؤ تو سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے ایسے ہی تو قانت نہیں فرمایا، ایسے ہی قانت نہیں فرمایا، اللہ نے آزمایا بھی ہے۔ بڑی مشہور روایت ہے، اللہ دے فرشتے عرض کر دینے مولا ابراہیم تیرا خلیل ہے۔ خلیل ہوندہ ہے گہرا دوست۔ مولا سینو ازمانا چاہنے ہیں کہ تیرے نال کننا پیار کردہ ہے، کننا تیرے نال پیار کردہ ہے۔ اللہ نے فرمایا جا کے ازماؤ۔ فرشتے آ جاتے ہیں اور فرشتے ذکر کرتے ہیں اللہ کا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ عاشق دے سامنے جدوں اللہ دا ذکر ہوندہ ہے وہ دیوانہ ہو جاندہ ہے۔ محبت نال بولو سبحان اللہ۔ ایسے واسطے کسے صوفی نہیں آکھیا ہو دیاں ضرباں لائی جا جویں من دئی یار منائی جا، ہو دیاں ضرباں لائی جا جویں من دئی یار منائی جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرشتے حاضر ہوندے نے جناب ابراہیم علیہ السلام دے سامنے اللہ دا ذکر کر دینے، اللہ دا ذکر کر دینے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرما دینے او یارو ایک دفعہ پھر سناؤ، ایک دفعہ پھر سناؤ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے پہلے اسی اپنی مرضی نال سنایا، پہلے اسی اپنی مرضی نال سنایا، ہن تسی ڈیمانڈ پہ کر دیو تے ساڈی بھی ڈیمانڈ، ساڈی ڈیمانڈ پوری ہوئے گی تے ذکر اسی بھی کرانگے۔ کچھ مولوی اتھو استدلال کر دینے کہ اگر تسی تقریر سننی ہے تے پیسے بھرنے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ محبت نال بولو سبحان اللہ۔ کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے تے پیسے دیتے نے، باقی میرا موقف ہرگز اے نہیں ہے، میں جو گل ہے وہ کر رہے ہیں تواڈے سامنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر سناؤ۔ آپ نے فرمایا کی لینا ہے؟ فرمایا اے مال کھڑا ہے، اے بکریاں نے جناب، اے جناب والا دمبے نے، اے جناب والا اونٹ نے، اے فلانی شے فلانی شے، ہاتھ رکھ دے جاؤ، چن دے جاؤ، لین دے جاؤ تے ہو دیاں ضرباں لائی جا جویں من دے یار منائی جا۔ بس میں نے ذکر سنا دیو۔ حضور سارا مال دے دیتا، سارا مال جدو دے دیتا ہے آپ نے فرمایا یارو دل بھریا نہیں، پھر سناؤ۔ عرض کردے نے پلے کچھ ریا نہیں، ہن کی دو گے؟ آپ نے فرمایا انی بکریاں تنوں مل گئیاں نے، انہوں چران واسے بندہ بھی ضرورت ہونا ہے۔ فرمایا مینوں صرف ذکر سنائی جاؤ، بکریاں میں چرائی جاواں گا۔ اے عاشق نے حضور دعوے کرنا آسان ہوندے نے، لیکن دعوے اتے دلیل پیش کرنا مشکل کم ہوندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدوں انی گل کیتی تے انہوں نے عرض کی حضور اے بکریاں بھی تواڈیاں، اے مال بھی تواڈا ہے، اسی تے اللہ دی بارگاہ کی اجازت لے کے حاضر ہوئے، اج تیرے خلیل دا امتحان لینا ہے، وہ تیرے نال پیار کنا کرتا ہے۔ حضور پتہ چل گیا ہے جیڑا خلیل اپنے یار دے نام نال اتنا پیار کردا ہے او دی ذات نال کنا پیار کردا ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے نے جناب ابراہیم علیہ السلام اے میں تے رب نے نہیں فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا۔ حدیث پاک دی کتاب ہے جہدا نام الترغیب والترہیب ہے، او دے اندر حدیث ہے تیرے تے میرے لجپال آقا نے فرمائے لوگو سب تو پہلے مہمان نواز دا نام ابراہیم ہے۔
سب تو پہلے مہمان نواز دا نام ابراہیم ہے۔ حضور اس حدیث دی شرح لکھ دے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی حکیم الامت آپ فرماندے نے ادا مطلب اے کہ پہلے بھی لوگ مہمان نواز ہے سن، لیکن جیو جی مہمان نوازی ابراہیم نے کیتی ہیں، فرمایا جس انداز میں جس محبت سے آپ نے مہمان نوازی فرمائی ہے اور کسی نے نہیں فرمائی، حتیٰ کہ جب قحط کا زمانہ ہوتا تھا، لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، سب کچھ ختم ہو جاتا تھا، تو اس وقت بھی آپ کے ڈیرے پہ آنے والا لنگر کھا کے جاتا تھا۔ حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ آپ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہیں آ جایا کرتا تھا۔ یہ سیرت ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی۔